أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدق الله العظيم. بزرگ اور عزیز دوستو، قرآن و احادیث میں جو دعائیں منقول ہے اسے شریعت کی روشنی میں ادعیہ معثورہ کہا جاتا ہے. وہ دعائیں جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں سکھلائی ہے، اسے دعائیں معثورہ کہا جاتا ہے. اور دعائیں معثورہ کا پڑھنا، اس کو یاد کرنا اور اس کو خود کی زندگی میں اس کا معمول بنانا، بچوں کو اس کی تعلیم دینا، یہ بحیثیت مسلمان ہونے کے بہت ضروری ہے. کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے. کسی میزبان کیا مہمان بن کر جائے اور وہاں کھانا کھائے تو اس وقت کیا پڑھنا ہے، یہ بھی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں کسی کا مہمان بن کر جانے پر کیا پڑھنا چاہیے کھانے کے بعد یہ تو معلوم نہیں ہے. لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ کسی میزبان کیا جائے مہمان بن کر تو اس کو اپنی حرکتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے کس طریقے سے شرمندہ کرنا چاہیے، یہ بڑا معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مہمان بن کر جانے کے جو آداب بتائے ہیں، جو اطوار بتائے ہیں، جو دعائیں سکھلائی ہے، اس سے تو ہماری زندگی پوری طریقے سے خالی ہے. وہ تو ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں. لیکن میزبان کو کس طریقے سے شرمندہ کیا جائے، اپنی بد کرداری کا مظاہرہ کر کے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے، اس کا علم ہمارے پاس بہت ہے. ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں اور اپنے ماحول اور معاشرے اور اس کے ارد گرد تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ ہمارے یہاں جو تقاریب ہوتی ہے، نکاح کی تقاریب ہو، ولیمے کی تقاریب ہو، یا ایسے ہی کسی نے گھر میں ہم کو مدعو کر لیا ہے، تو اس وقت ہمارا کردار کیا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کردار کے مظاہرے کی تعلیم دی ہے. سب سے پہلے ہماری طرف سے جو بد کرداری سامنے آتی ہے کہ اگر کسی شخص نے ہمیں فرد واحد کی دعوت دیا ہے، یہ موضوع اگرچہ آپ لوگوں کے نزدیک بہت چھوٹا سا ہوگا، بہت چھوٹی سی بات ہوگی، لیکن اگر اس کو گہرائی سے سوچا جائے، سمجھا جائے تو سمجھ جائے گا کہ اس طریقے سے ہم کام کر کے اپنے اعمال کو اس طریقے سے بنا کر کے کس طریقے سے اپنے بد اخلاقی کا، بد کرداری کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں. اور دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اسلام کی تعلیمات کو ہم بدنام کرنے کا سبب بن رہے ہیں. اب کسی نے دعوت دیا ہے فرد واحد کی کہ بھائی صاحب آپ کو میرے یہاں کھانا کھانے کی دعوت ہے. اصحاب گھر سے نکلے، بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں بھی چلوں گا، مجھے بھی جانا ہے، بچہ رو رہا ہے. بس بچے نے بولا، ہم نے بچے کو اٹھائے اور لے کر چلے گئے. ذرتی برابر بھی ہمارے دل و دماغ میں یہ خیال نہیں آتا ہے
کہ مجھے ایک آدمی کی دعوت دی گئی ہے، میں کیسے اپنے بچے کو یا 2-4 دوست اور احباب کو کیسے لے کر جاؤں۔ اچھا، بہت سے لوگوں نے ایک یہ بھی بنا رکھا ہے کہ چل بھائی ایک کام کرتے ہیں کہ مجھے فرد واحد کی دعوت ہے، میں اپنے بچے کو لے کر چلا جاؤں گا یا اپنے 4 دوست یار کو لے کر چلا جاؤں گا۔ اب ظاہری بات ہے، حسن اخلاق والا شخص ہے، وہ جب آپ 4 دوستوں کو وہاں لے کر پہنچ ہی جاؤ گے تو نہ چاہ کر بھی آپ کو بولے گا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، تو ہم اسے اجازت سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے کہ ہاں اب اجازت ہو گئی، اس نے جو اجازت دی ہے کہ آپ نے وہاں پر اس کو لے کر چلے گئے اور پھر اس کے بعد شرما شرمی میں اس نے اجازت دے دی، اس کے پاس اجازت دینے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ اگر وہ بیچارہ آپ کو اجازت نہیں دیتا تو آپ ساری دنیا میں چوکوں پر بازاروں پر اس کے بارے میں ڈھنڈورا پیٹتے رہتے کہ ارے مجھے اس شخص نے ایک آدمی کی دعوت دیا تھا، میں 4 دوست یار کو لے کر چلا گیا اور اس سے اجازت طلب کی، اس نے اجازت نہیں دی۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت نفس کو دھکا نہ لگے اس کے لیے آپ کو اجازت دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف۔ اب چلے بھائی دعوت میں شریک ہو گئے، کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے، جو ویٹر وہاں پر متعین ہوتے ہیں اس سے کھانا منگایا جاتا ہے۔ اب کھانے میں کسی ڈش کے اندر بوٹی نہیں آئی، اب وہ بوٹی کا مطالبہ کس انداز سے کیا جاتا ہے اس پر ذرا غور و فکر کریں۔ آج کل جو تقاریب میں زیادہ جانے میں آ رہا ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری اخلاقی حالت کتنی خطرناک ہو چکی ہے۔ آپ نے ویٹر سے ایک مرتبہ بوٹی مانگ لی، چلے کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ ویٹر کا دھیان نہیں ہوگا، اس نے بغیر بوٹی کے آپ کو ڈش لا کر دے دیا، لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ بار بار ویٹر جو ہے بغیر بوٹی کے ڈش لا رہا ہے، لیکن یہ بندہ بار بار مطالبہ کرتا جا رہا ہے۔ اس کی کھوپڑی میں اتنی سی بات نہیں بیٹھ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میزبان نے جو کھانے کا نظم کیا تھا کسی وجہ سے یا ناتجربہ کاری کی بنا پر اس میں گوشت کم ہو چکا ہے۔ بار بار ویٹر سے بوٹی کا مطالبہ کر کے اور اس کا مذاق اڑا کر، باقاعدہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ٹیبل پر میزبان کا، اور اس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہنسی ٹھٹا کیا جا رہا ہے کہ وہ میزبان دور کھڑے رہ کر آپ کی اس حرکتوں کو دیکھ کر اپنے آپ میں شرمندہ ہو رہا ہے کہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی۔ آپ اس طریقے سے نیچ حرکت کر کے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے، میں بڑا سخت بات کہہ رہا ہوں، آپ مہمان کو، میزبان کو اگرچہ شرمندہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنی حرکتوں سے یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ آپ ان افراد میں سے ہیں کہ اپنے پیسوں کو گھر میں بچا کر جوڑ کر رکھتے ہیں، دال چاول روٹی سبزی کھا کر گزارا کرتے ہیں، روپیوں کو بچانے کے لیے آپ گھر میں گوشت کا استعمال نہیں کرتے۔ آپ کو ایک عادت ہے، ایک شوق ہے دوسروں کے مال پر مزے اڑانے کا۔ کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کیجئے گا، میں دست بستہ آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، لیکن ذرا سا آپ لوگ اپنے آپ کو اس میزبان کی جگہ پر رکھ کر سوچے کہ جو بد اخلاقی کا، بد کرداری کا ہم دعوتوں کے اندر مظاہرہ کر رہے ہیں، بار بار بوٹیوں کا مطالبہ کر کے، بار بار میٹھے کا مطالبہ کر کے، اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، اس کے یہ چیز کم ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ اس کے بعد میزبان کے اوپر کیا گزر رہی ہے آپ اس حرکت سے، آپ میزبان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچے، غور کریں۔ ایک تو ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ دنیا بھر کا قرضہ لے کر سود پر قرضہ لیا جا رہا ہے، لون اٹھایا جا رہا ہے، 4 افراد سے بار بار قرض کا مطالبہ کر کے اپنی عزت نفس کو بیچا جا رہا ہے اور اس طریقے سے پروگرام کیا جا رہا ہے۔
اور میں خاص طور پہ دیندار طبقوں سے یہ بھی گزارش کروں گا، جو دیندار طبقہ ہے، جو داعی کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، علماء ہیں، حفاظ ہیں، جو دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کو کہ اگر ایسی محافل ہو جس محافل کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس نے قرض لے کر ولیمے کا کام انجام دیا ہے، دنیا بھر کا قرضہ کر کے، چاہے وہ سود کے ذریعے سے اس نے قرضہ کیا ہو، چاہے بغیر سود کے قرضہ کیا ہو، ایسے ولی کو کبھی بائیکاٹ کرے۔ جو عام لوگ ہیں وہ جائے، لیکن جو دیندار طبقہ ہے، دین کے داعی کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، علماء کا طبقہ ہے، ان کو گریز کرنا چاہیے، تاکہ ہماری عوام کے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو جائے کہ ایسا کوئی ولیمہ، شریعت کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر مال نہیں ہے تو آپ قرض لے کر ولیمہ کریے، لیکن کریے۔ نکاح جتنا آسان تھا، یہ عمل جتنا آسان تھا، آج ہم نے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے اس کو اتنا ہی مشکل بنا دیا۔ تو یہ تقاریب کے اندر ہمارے سے جو غلطیاں ہو رہی ہے اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو ادعیہ معصورہ یہ سکھلائے، بچوں کو یاد کرائے، خود بھی اس کو یاد کرے۔ اور یہ ادعیہ معصورہ کے اندر جو ہوتی ہے تعلیم ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر دعا کے ذریعے سے ہمیں سکھا رہے ہیں۔ آج ہمارا جو تربیتی نظام خراب ہو چکا ہے، گھریلو تربیتی نظام بھی خراب ہے، اور اسکول اور کالجوں کا تربیتی نظام بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ مائیں سیریلوں کے اندر مصروف ہے، مائیں فلموں کے اندر مصروف ہے، مائیں غیبت اور چغلخوری کے اندر مصروف ہے۔ ہماری یہاں کی مستورات ایک دوسرے کی جو ٹانگ کھینچنے میں، ایک دوسری عورت کی برائی کرنے میں اتنا مصروف ہو چکی ہے، وہ مائیں مر چکی ہے جو بچوں کو دعا یاد کرایا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنایا کرتی تھی، وہ مائیں مر چکی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے 5-5 سال 7-7 سال کے بچوں کو واقف کرا دیا کرتی تھی۔ ماں سیریلوں میں مصروف، باپ مال کمانے میں مصروف، اور یہ مصروفیت دنیاوی مصروفیت میں مگن ہو کر ہم نے بچوں کے تربیتی نظام کو برباد کر دیا۔ اور ہماری اسکولوں کا اور کالجوں کا حال یہ ہے، اسکول اور کالج چلانے والے کا مینجمنٹ باوجود مسلمان ہونے کے، مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو دیندار کہہ رہا ہے، اسکول چلانے والا مینجمنٹ چاہے تو آدھا گھنٹہ کم سے کم اسکول اور کالجوں کے اندر ایک دینی ماحول قائم کر سکتا ہے، اسکول اور کالجوں کو اس طریقے سے چلا سکتا ہے کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ کسی حافظ صاحب، کسی عالم صاحب کو اسکول میں رکھ کے دینی تعلیم دے دے، سنتیں سکھلا دے، تربیت کر دے۔ لیکن اسکول چلانے والا طبقہ دین کو سکھلانے کو، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرانے کو ترقی میں رکاوٹ سمجھ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام کروں گا تو ترقی میں رکاوٹ ہو جائیں گی، اسکول چلنے میں دشواری آئیں گی۔ لیکن یونیفارم کے نام پر معصوم بچوں کے ٹانگوں کو کھول دیا جا رہا ہے، یونیفارم کے نام پر معصوم بچوں کے گلے کو کھول دیا جا رہا ہے، یونیفارم کے نام پر معصوم بچوں کے دلوں سے حیا کا تصور نکالا جا رہا ہے، یونیفارم کے نام پر معصوم بچوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا گلا کھلا رہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، تمہاری ٹانگ کھلی رہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کا نام ترقی ہے۔ اگر گلا کھول دینے کا نام ترقی ہے، ٹانگوں کو کھلا یونیفارم کے نام پر ٹانگوں کو کھول دینے کا نام ترقی ہے، اگر ایجوکیشن کے نام پر جو ٹیچر ہوتا ہے وہ جوان لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرے، اس کا نام ترقی ہے، تو ہم ایسی ترقی پر تھوکتے ہیں۔ دین سکھلانا ترقی میں رکاوٹ بن جائے گا۔ مینجمنٹ کے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ مذہبی تعلیم کو، ایسا نہیں ہے کہ مینجمنٹ وہاں پر مجبور ہو جاتا ہے، سرکاری اسکول ہے تو ہم نے معلومات کی ہے، مینجمنٹ مجبور نہیں ہوتا، جز وقتی میں کچھ وقت اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر دین کی تعلیم کو دے سکتا ہے، سنتوں کو پھیلا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتا سکتا ہے۔ اور ہماری عوام کو کیا ہو گیا کہ اسکول والے جب آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کی بچی یونیفارم ایسا پہن کر جائیں گی جو اسلام کے خلاف ہوگا، جس میں اس کا گلا کھلا ہوگا، جس میں اس کی ٹانگ کھلی ہوں گی، آپ اسکول والوں سے کہہ دیں کہ اگر ہماری بچیوں کو تم اپنی اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں تو ہماری بچیاں بے پردگی اور بے حیائی والا لباس پہن کر نہیں آئیں گی۔
हम हर चीज के लिए, सिलेंडर महंगा हो रहा है बाइकाट करने को तैयार है, सामान महंगा, टमाटर महंगा हो रहा है बाइकाट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, शोर शराबा करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी बच्चों की इस्मतों को लूटा जा रहा है, हमारी बच्चों को तरक्की के नाम पर उनके अंदर से हया का तस्वुर निकाला जा रहा है, उसके लिए हमारी कौम खड़े होने को तैयार नहीं। ये बेगैरती नहीं है तो क्या है? फंक्शन के नाम पर मासूम बच्चों को डांस कराया जाता है, नचवाया जाता है, और हमारी जो अवाम, हमारा जो दीनदार तबका, अपने आप को जी शोर समझने वाला तबका, इसको बड़ी आसानी से कबूल कर रहा है। आज तय करें कि हम अपनी बच्चों को दुनियावी तालीम देंगे, लेकिन उस तरीके से देंगे जिसमें अल्लाह की रजा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को जिस दिन के खातिर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कुर्बानियाँ दिए, उस दीन को हम ऐसे मिटने नहीं देंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए तो हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकातुम ने फरमाया है कि अगर स्कूल और कॉलेजों के अंदर तुम्हारी बच्चियों को हया के साथ, पर्दे के साथ पढ़ने की इजाज़त नहीं मिल रही है तो अपनी बच्चों को जाहिल रखो, अनपढ़ रहने दो, लेकिन ऐसी कॉलेजों में ना पढ़ाओ। जब हम लोग खड़े होंगे तब ये सब काम होगा, लेकिन हम जो खड़े होना नहीं चाहते, दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा और अपनी बच्चों की हया और इस्मत की हिफाजत करने के लिए आवाज़ उठाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।